نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق اللہ علیہ. قابل احترام بھائیوں، دوست، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں آدمی کی اندر کی نیکی دیکھی جاتی ہے. اللہ کسی کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے. اللہ اوپر سے تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، لیکن اصل ہمیں اندر سے بھی دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے. اس پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اس پر میں آپ کو قصہ سناتا ہوں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. ماں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن دینداری تھی. اب گھر کا خرچہ چلانا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا، ذریعہ معاش کچھ ہے نہیں. تو ماں نے مشورہ کر کے امام ابو یوسف کو دھوبی گھاٹ پر بھیجنا شروع کیا کہ تم دھوبی گھاٹ پر جاؤ، لوگوں کے کپڑے دھو اور لوگوں کے کپڑے دھو کر پیسے کماؤ. امام ابو یوسف جو ہے یہ دھوبی کا کام کرتے تھے بچپن میں، لیکن دینی مزاج تھا. آج ہمارے کپڑے تو دینی ہیں، مزاج دینی نہیں. آج ہمارا چہرہ دینی ہے، ہمارے کپڑے دینی ہیں، لیکن مزاج تو دینی نہیں ہے. مزاج بھٹکا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی. وہاں جو ہے ان کا مزاج بھی دینی تھا اور ماڈل بھی دینی تھا. تو روزانہ امام ابو یوسف جاتے تھے کپڑے کے گٹر لے کر، کپڑے دھو کر آتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ رستے پر پڑتا تھا. امام صاحب جو ہے روزانہ دیکھتے تھے کہ ایک لڑکا جاتا ہے اور شام کو کپڑے دھو کر واپس آتا ہے. ایک دن امام صاحب جو ہے وہ لبے سڑک بیٹھ گئے. امام صاحب کہتے بڑے شاگرد تھے بہت لوگ. جب بیٹھے امام ابو یوسف جو ہے وہ کپڑا دھو کر آ رہے تھے، جوان تھے. فرمایا بیٹا یہاں کپڑا رکھو نیچے. اور کہا تم کہاں جاتے ہو؟ روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جاتے ہو آتے ہو، کیا کرتے ہو؟ یہ بات میں یتیم ہو چکا ہوں، ماں بیوہ ہے میری، گھر کا خرچہ پورا کرنا. گھر کا خرچہ کیسے پورا ہو ہمارا؟ اس لیے میں دھوبی گھاٹ پر جا کر کپڑے دھوتا ہوں. کیا ملتا ہے پھر تمہیں؟ 2 درہم. تو امام صاحب نے کہا کہ 2 درہم ملتے ہیں تجھے، یہ 2 درہم اگر میں دے دوں تو میری مجلس میں اور علم حاصل کر، اللہ رسول کا علم حاصل کر. امام ابو حنیفہ ان کی پیشانی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ بہت بڑا آدمی بنے گا. حالانکہ ابھی تو چھوٹے ہیں، کام کر رہے ہیں، دھوبی گھاٹ پر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ابو حنیفہ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ دل کا بھی صاف ہے اور چہرے کا بھی صاف ہے. قرآن میں ہے اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دلوں کو ہم دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تمہیں خیر دیں گے. یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے، وعدہ ہے. چنانچہ امام ابو یوسف کے بات سمجھ میں آ گئی. تو امام ابو یوسف جو ہے وہ دوسرے دن سے درس میں بیٹھنے شروع ہو گئے. اور شام کو جب جاتے تھے امام ابو حنیفہ 2 درہم دے دیتے تھے، جاؤ. ان کی ماں کو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا بگڑ گیا. کیا ہوا؟ ارے تو دھوبی گھاٹ پر بیچتی تھی، کپڑے دھو کر پیسہ لاتا تھا، اب تو جو ہے کسی مولوی کے چکر میں پڑ گیا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں تبلیغ والوں کے چکر میں مت آنا. چلا چلا گیا تبلیغ والوں کے چکر میں آ جائے. نہیں نہیں، بیچارے تبلیغ والے بھولے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایمان محفوظ رہے.
اس لیے نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ 3 دن کے لیے نکلو، 10 دن کے لیے نکلو، 1 چلے کے لیے نکلو، 3 چلے کے لیے نکلو۔ تو ماں جو ہے وہ امام ابو یوسف جو صبح نکلے، ماں نے پیچھا کیا کہاں جاتا ہے، تو ماں نے جو پیچھا کیا کہ امام ابو یوسف کو دیکھا کہ امام ابو یوسف تو امام ابو حنیفہ کے پاس بیٹھے، او ماں آ کر جو ہے امام ابو حنیفہ پر جو برسی ہے، میرے بیٹے کو بگاڑ دیا، میرے بیٹے کو یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اچھا خاصا وہ کام سیکھ رہا تھا اور تم جو مولویوں کا کام ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ تحمل کے ساتھ سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہماری شریعت کا قانون ہے کہ آدمی خاموش رہے، جتنا خاموش رہے گا اتنی اس کی عزت بڑھے گی، اور جتنا بولے گا اس کی اتنی عزت ختم ہوگی۔ بولنا آتا تو ہے نہیں، جب نہیں بولنا آتا تو خاموش رہو۔ امام ابو حنیفہ جو خاموش رہے، بڑے آدمی امام ابو حنیفہ، سارا بغداد ان کا مرید، بادشاہ ان کا مرید، سب ان کے مرید، سب ان کے پاس آتے تھے امام صاحب کے پاس۔ وہ جو سنا کی رہی، امام صاحب کہتے رہے جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ماں نے کیا خالی جزاک اللہ خیر کہتا ہے، میرا بیٹا بگاڑ کر، میرا بیٹا بگاڑ دیا۔ پھر امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف سے کہا مجھے تیرے گھر لے چل، تیری ماں سے میں پردے میں بات کروں گا۔ چنانچہ امام ابو یوسف دوسرے دن گھر پہ لے گئے۔ ماں بھائی امام صاحب امام میرے گھر میں بتانا، میرے گھر میں بتانا، میرے گھر میں نہیں، میرے گھر میں نہیں۔ امام ابو حنیفہ کو میرے گھر میں نہیں، سمجھا کرنے نے اماں بات کر لو، آئے ہیں بڑے آدمی نے بات، پردے کے پیچھے سے بات کی، یوں کہا کہ تمہارا بیٹا دھوبی گھاٹ پر جا کر کپڑے دھونے کا فن سیکھ رہا تھا، میں اس کو ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ یہ اس کو پستے کا فالودہ بھیجے گا۔ اس زمانے میں پستے کا فالودہ اگر کوئی پیے تو بہت بڑا مالدار شمار ہوتا ہے، یعنی اس زمانے میں معمول تھا کہ بھی ان کے گھر میں دوپہر کے وقت میں پستے کا فالودہ پیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا آدمی ہے۔ جب لڑکی کا رشتہ ڈالتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں لڑکی دو، دوپہر میں روزانہ ہمارے گھر میں پستے کا فالودہ بنتا ہے، یعنی ٹاپ کوالٹی تھی کہ یہ آدمی بہت بڑا مالدار ہے کہ روزانہ دوپہر کو پستے کا فالودہ اس کے گھر میں بنتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ تیرا بیٹا اتنا بڑا آدمی بنے گا میرے علم کی وجہ سے، جو میں اس کو سکھا رہا ہوں کہ بادشاہ جو ہے وہ روزانہ پستے کا فالودہ بھیجے۔ میں کہ سمجھ میں آ گئی یہ بات، اچھا بھی سیکھ لے۔ اب چلتے چلتے یہ ابو یوسف بن گئے امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد۔ امام ابو حنیفہ کے بہت شاگرد تھے، لیکن 50 شاگرد ٹاپ 1 تھے، 50 یہ بہت ٹاپ شمار ہوتے تھے۔ ان میں 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک تھے اور پہلے نمبر پر ابو یوسف تھے، پہلے نمبر پر، سب ان کے پیچھے، اتنا بڑا آدمی بنا۔ پھر ابو یوسف جو ہے اتنے بڑے بنے کہ پورے بغداد کے یہ قاضی چیف جسٹس بنے، چیف جسٹس قاضی القضات، اسی لیے ان کا نام آتا ہے کتابوں میں قاضی ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، اتنا بڑا آدمی بنا۔ جب قاضی ابو یوسف بنے تو روزانہ ہارون رشید اور زبیدہ ان کے لیے دوپہر کے وقت میں شاہی فالودہ جس میں پستہ رہتا تھا وہ بھیجتے تھے۔ تو امام ابو یوسف جیسے فالودہ آتا تو ان کی ماں نابینا ہو چکی تھی، ماں کے پاس جاتے اور کہتے کہ اماں دیکھو میرے استاذ کی بات پوری ہوئی، یہ برابر فالودہ آ رہا ہے۔ ماں بھی روئی، ابو یوسف بھی روئے کہ بھائی اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے کہ کیا بات کہہ دی اور یہ کہ کیسا علم سکھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دینداری دینے کے لیے دل دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں دین ہے کہ نہیں ہے، طلب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ طالب جو ہوتا ہے یہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں طلب نہیں ہے، گھیرا گھوٹی کا مطلب سمجھے، زبردستی یہ پکڑ کے لائے گا تو 3 دن جائے گا نہ، طلب کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ ذبح کیے اپنے 63 سال کی عمر ہوئی آپ کی،
تو آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے اپنی عمر کے مطابق حجۃ الوداع کے اندر. تو ہر اونٹ جو ہے یہ اپنے آپ کو آگے کرتا تھا. حالانکہ اونٹ ذبح ہوتے ہوئے دیکھے کوئی دوسرے کو تو اونٹ بھاگ جاتا ہے, دکھتا ہے, لیکن نہیں, ہر اونٹ آگے کرتا تھا. پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے ذبح کرو, پہلے مجھے ذبح کرو. تو دین کے لیے آدمی طلب رکھے اور سیکھے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہے, دین بھی سیکھنا ہے. 3 ذمہ داریاں سمجھ لو. ایک ذمہ داری یہ ہے اپنا دین سیکھو, دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین پر چلو, اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش کرو. بس کوشش میں آسان طریقہ ہے ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام, اس سے آسان طریقہ نہیں. کوششیں بہت ہیں, لوگ کتابیں لکھتے ہیں, لوگ تقریریں کرتے ہیں, لوگ جو ہے مدرسے کھولتے ہیں, خانقاہیں کھولتے ہیں, سب برابر ہے, ہم کسی کا انکار نہیں کرتے, یہ سب دن کا ہی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. لیکن عام آدمی کے لیے, عام آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا, عام آدمی بیان نہیں کر سکتا, عام آدمی کے مدرسے نہیں کھول سکتا, عام آدمی خانقاہ نہیں چلا سکتا, عام آدمی مکتب نہیں چلا سکتا, لیکن عام آدمی نماز کی دعوت دے سکتا ہے, عام آدمی قرآن کی دعوت دے سکتا ہے, عام آدمی جو ہے کسی کو چلتے چلتے اللہ رسول کی بات بتا سکتا ہے عام آدمی. اس لیے دعوت کا کام بہت آسان ہے. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں دین کا کام اللہ کے لیے کرنا ہے. اور ایک اہم محبت, ایک اہم نصیحت کرتا ہوں آپ حضرات کو, کام زیادہ ہو کم ہو وہ ٹینشن مت لو, آپس میں محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے. اگر آپس میں محبت میں کمی آئی سمجھ لو تبلیغ کا معاملہ ختم ہو گیا. آپس میں لڑنا شروع کیا کہ تو نے یہ کہا, تو نے یہ کہا, تو نے یہ کہا, معاملہ ختم ہو جائے گا, اجڑ جائے گا. جب باغ ہے اللہ اس کو اجاڑ دے گا. اس لیے کہ اللہ کے یہاں محبتیں دکھی جاتی ہیں, اور محبت لانے کا طریقہ کیا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لائے, اچھے عمل کیے, تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں محبتیں ڈالے. ذہنی اختلاف, مزاج کا اختلاف یہ تو ہوگا, میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا, باپ بیٹے کا مزاج نہیں ملتا, پارٹنروں کا مزاج نہیں ملتا, دوست پڑوسی کا مزاج نہیں ملتا, تو ساتھی کا مزاج کیسے ملے گا؟ کسی کہہ رہا ہے مشرق کی ہوگی, کسی کہہ رہا ہے مغرب کی ہوگی. نہیں, ایک دوسرے کا اکرام, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کو بڑا بنانا, محبت کا. اور اگر نہ بنے تو ان کا نام لے کے دعا مانگو. علماء نے کیا, جس سے دشمنی پتہ چلے کہ میرا حاصل ہے اس کا نام لے کے دعا مانگو, اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈالے گا. ترتیب ہے. اس لیے آپ حضرات ارادے کرو, انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزائم کرو. 3 دن کے لیے نکلو, چلنے کے لیے نکلو, سب تیار ہو انشاءاللہ. اور وہی میرا ہدیہ جو ہر جگہ سے کہتا آیا ہوں, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا, اور 3 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 قرآن پورا کے پورا آدمی پڑھے اس کے برابر اللہ ثواب دے گا, اور جنت میں محل تیار ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال دو انشاءاللہ, تو آپ کو 31 بنگلے روزانہ تیار ملیں گے جنت کے اندر انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں. دنیا میں تو 2 بنگلے خرید لو تو انکم ٹیکس والے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ایک کالیے بھائی پیچھے پڑ جاتے ہیں, مطلب حال آئیے کیا چیز. جنت کے اندر آپ روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے, کوئی فرشتہ بھی پیچھے نہیں پڑے گا, کوئی کالا بھائی بھی پیچھے نہیں پڑے گا, کوئی انکم ٹیکس والے بھی نہیں آئیں گے, بنیں گے. اور 313 مرتبہ آپ پڑھو گے تو یعنی 31 بنگلے تیار, اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے. 104 مرتبہ قرآن پورا پڑھو, اتنا ثواب مل جائے گا. تو اٹھتے بیٹھتے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھ لیا تو ٹھیک, نہ پڑھا تو ٹھیک. سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چلتے پھرتے, کار چلاتے
آدمی پڑھ لے، لیٹے لیٹے نیند نہیں آتی ہے، آدمی کہ چلو اللہ پاک میں 1-2 بنگلے تو بنا لوں، اللہ سے کہ اللہ بھی 1-2 بنگلے تو میں سیٹ کر لوں، اتنا آدمی کرے تو اس کے بعد دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد حاجتیں بھی اللہ پوری کرے گا، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں بھی اپنے آپ کو لگا. ہمارے یہاں مسجدہ جماعت بیٹھتی ہے ماشاءاللہ، میں دیکھتا رہتا ہوں مسجدہ جماعت میں بیٹھو، پھر جب ہفتے واری گشت ہوتا ہے کیش میں شریک ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد جب مرکز کا مشورہ ہوتا ہے یا نا روزانہ منگل کو شاید مشورہ ہوتا ہے یہاں، اس کے اندر بیٹھ جاؤ. پھر ہمارے مسجد نور میں لوگ جڑتے ہیں، جتنا ہو سکے وہاں چلے جاؤ، شب گزاری کرو وہاں. جو بھی کام میں آدمی لگا، کام میں لگا رہے گا تو محفوظ رہے گا، اور اگر کام میں نہیں لگا تو وہ بھٹک جائے گا. کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ جلدی نام لکھنے ہیں. عارف ہے حاجی صاحب، اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ 3 چلے کے لیے کون تیار ہے؟ 3 چلہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. ہاں بتاؤ کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ لکھو. ماشاء اللہ عبد الحمید بھائی، صابر ماشاء اللہ، اسلم بھائی، سراج بھائی، محسن بھائی ماشاء اللہ، ایوب بھائی ماشاء اللہ، شیخ عثمان، رضوان ماشاء اللہ، سب ان شاء اللہ. 3 چلہ انڈیا پاکستان اور 3 چلہ پہلے، اور چلہ کے لیے ان شاء اللہ دسمبر میں بہت جماعت آئی. دور جماعت کمی ہوتی ہے دسمبر، who's ready for 40 days inshallah in December. And this weekend inshallah, this weekend Friday morning all the jamaats going for 3 days to Botswana. About maybe already 80 people are confirmed. 80 people confirmed already. So who's ready for that inshallah? This weekend to go Botswana inshallah. Mashallah, Mawla Sahib inshallah. Allah accept. Mawla Yahya inshallah. Sabir. Siraj Bhai. Who else inshallah? Ayyub Bhai. Who else inshallah? For 3 days to Botswana. Ridwan mashallah. All will try inshallah. Abdul Hamid Bhai. Salman mashallah. All try inshallah. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ، ما ضاق امر الا فرجہ اللہ. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هبن علينا سفرنا هذا واطر عنا بعده. نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. اللهم أصحبنا في سفرنا وخلفنا في أهلنا. اللهم اصحبنا في سفرنا وخلفنا في أهلنا یا ذا الجلال والإکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما، اس کے حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے ہونے والے سفر کو بہت آسان فرما. سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا، پیچھے رہنے والوں میں ہمارا خلیفہ ہو جا. آپ سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا اور آپ سے اچھا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا. اے اللہ دونوں جہاں کے حاجات کے غیر سے تکفل فرما، دونوں جہاں کے ضروریات کے غیر سے تکفل فرما. تیرے راستے میں نکلنے کو قبول فرما. اے اللہ تیرے دین کے لیے دین کا کام کرنا تو ہم سب کے لیے آسان فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. ہر شریر کی شرارت سے تو ہماری حفاظت فرما، ہر فتنہ کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کے دعائیں مانگی ہوں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو
ان شرور سے ہماری حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.